اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. شرک کی 3 بڑی وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ کیا ہے؟ وہ عقیدت اور محبت میں غلو ہوتا ہے. عقیدت اور محبت میں غلو ہوتا ہے. عقیدت اور محبت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ضروری ہے، اولیاء عظام کے ساتھ بھی ضروری ہے، اپنے بزرگوں اور بڑوں کے ساتھ بھی ضروری ہے. لیکن افراط اور تفریط منع ہے. افراط کہتے ہیں حد سے بڑھنے کو، اور تفریط کہتے ہیں حد سے گھٹنے کو. جب محبت میں غلو ہوتا ہے، افراط ہوتا ہے، تو آدمی شرک کا شکار ہو جاتا ہے. پھر انبیاء اور اولیاء کو خدائی صفات میں متصف کر دیتا ہے. جیسے یہود اس کا شکار ہوئے، جیسے نصارہ اس کا شکار ہوئے. قالت الیہود عزیر ابن اللہ، قالت النصارى مسیح ابن اللہ. انہوں نے اللہ کی ذات میں عزیر کو بھی شریک کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی. یہ کیا تھا؟ یہ محبت میں غلو تھا. اور کیا کہا؟ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب، آپ دین میں غلو نہ کریں اور اللہ پر وہ بات نہ کہیں سوائے اس کے کہ جو کیا ہو، حق ہو، سچ ہو. گویا اتنا صفات میں آگے بڑھا کر خدائی صفات میں متصف کر دینا یہ جائز نہیں ہے. بہت سے مسلمان سن کر خوش ہو جاتے ہیں، چلو ہم تو اس کا شکار نہیں ہیں. ارے بہت سے نادانستہ طور پر اس کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ علم نہیں ہوتا، جہالت کا شکار ہوتا ہے. اگر انہوں نے اپنے انبیاء کو خدائی صفات سے متصف کر دیا تو آج کے مسلمان نے بھی جہالت کی وجہ سے کوئی پیچھے نہیں رہا. الا ماشاء اللہ، استثناء ہر جگہ ہوتا. ایک صاحب حضور کی شان میں اپنے گمان کے مطابق مدح کر رہے، لیکن اصل میں وہ غلو کا شکار ہو رہے تھے. اور جب بھی غلو ہوگا اور اتنی مدح بیان کرنا جس میں اللہ کی شان میں نقص یا تنقیص آنا شروع ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے. تو کیا کہا اس صاحب نے کہ وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یعنی اوپر خدا تھے اور نیچے کیا بن گئے. یہ حلول کا عقیدہ ہے، یہ قالب کا عقیدہ ہے، اور یہ ہندوؤں سے ہمارے اندر آ گیا. اب یہ حضور کی شان نہیں بیان کرنی. اب یہی بات قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کی ہے اور شان کی انتہا بیان کی ہے، لیکن اعتدال ملحوظ رکھا ہے. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ پاک کے بعد اگر کسی کی بڑی شان ہے تو وہ کس کی ہے؟ حضور علیہ السلام کی ہے. اس سے اونچی بات حضور کی شان میں کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن غلو سے پاک ہے. تو ایک طبقہ وہ ہے جو غلو کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جس کے اندر عقیدت اور محبت بالکل نہیں ہوتی ہے. تو یہ بدبخت جو ہیں یہ انبیاء اور اولیاء کی شان میں گستاخی کا شکار ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ جن لوگوں کے اندر یہود کے میں بعضوں کے اندر جو محبت میں کمی آ گئی نا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے انبیاء کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دی. حتیٰ کہ قتل انبیاء کا شکار ہو گئے. اور قتل جو ہے یہ کسی انسان کی شان میں گستاخی کی انتہا ہے. یقتلون النبیین بغیر الحق. تو شرک کا ایک سبب کیا بنا؟ عقیدت اور محبت میں غلو ہوتا ہے. اور دوسرا سبب کیا بنا؟ نفع کی امید. اور تیسرا کیا بنا؟
ضرر کا خوف کہ اللہ پاک کے علاوہ بھی مجھے کوئی نفع دے سکتا ہے اور اللہ پاک کے علاوہ بھی مجھے کوئی ضرر دے سکتا ہے. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہاں خیر بھی اللہ کی طرف سے آئے گی اور نقصان بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے گا. لیکن کیسے آئے گا؟ اس خیر کے لیے بھی خدا کے ہاں ضابطے ہیں اور اس نقصان کے لیے بھی اللہ پاک کے ہاں کیا ہیں؟ ضابطے ہیں. ضابطوں کے ذریعے اللہ پاک خیر بھی دیتے ہیں اور ضابطوں کے ذریعے اللہ پاک نقصان بھی دیتے ہیں. اس لیے یہ توہم پرستی پیدا ہو جاتی ہے. یہ دوسری چیز ہے. توہم پرستی کیا ہے؟ جب غیر سے نفع کی امید ہو اور غیر سے نقصان کی امید ہو. فلاں دن اچھا ہے، فلاں دن منحوس ہے. گویا اس کو نفع اور ضرر کون دے رہا ہے؟ دن دے رہا ہے. اور اس کو نقصان ملا دن کی وجہ سے اور اس کو نفع ملا دن کی وجہ سے. فلاں دن فلاں کام نہیں کرنا، اس میں کیا ہوگا؟ نحوست ہے. اور فلاں دن فلاں کام کرنا ہے، اس میں برکت ہے. اصل برکت اور نحوست اللہ پاک نے اس کام اور عمل میں رکھی ہے. عمل شریعت کے مطابق ہوگا، چاہے جون سے دن بھی کرو گے اس میں برکت ہوگی، اور عمل شریعت سے ہٹ کر ہوگا چاہے مبارک دنوں میں کرو گے وہ بھی نحوست کا سبب ہوگا. اس لیے مختلف توہم پرستیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. کوا آ کر بیٹھ گیا، یہ کیا ہے؟ منحوس ہے. کوا منحوس ہے. الو گھر پر آ کر بیٹھ گیا، یہ کیا ہے؟ منحوس ہے. منگل کا دن کیا ہے؟ منحوس ہے. سفر کا مہینہ کیا ہے؟ منحوس ہے. اس میں شادی نہیں کرنی. آج مسلمان بھی اس کو منحوس سمجھ کر اس میں شادیوں سے احتراز کر رہے ہیں، کیونکہ اگر شادی کر لی نا تو کیا مل جائے گا؟ نقصان. یہ ہے بدشگونی. میری دائیں آنکھ پھرکی نا تو مجھے کیا ملے گا؟ کوئی خیر آ رہی ہے، اور بائیں آنکھ پھرکی تو نقصان آئے. یہ عقیدہ مسلمان کا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ ساری کیا ہیں؟ بدشگونیاں ہیں. اور یہ بدشگونیاں کیا ہیں؟ یہ شرک ہے. ہاتھ میں کھجلی ہو رہی، دائیں ہاتھ میں تو کیا آ رہا ہے؟ پیسے آ رہے ہیں. اور بائیں ہاتھ میں کھجلی ہو رہی تو کیا ہو رہا ہے؟ پیسے جا رہے ہیں. ہاں یہ ہو رہا ہے. اور انہی چیزوں کا خوف دلوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے. انہی چیزوں کا خوف دل میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس خوف کو اپنے دل کے اندر رکھ کر ان سے بچ رہے ہوتے ہیں. اس لیے ان سب کی نفی کر دی گئی ہے.